مفتاح اسماعیل صاحب سابق وفاقی وزیر خزانہ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. مفتاح صاحب السلام علیکم, تھینک یو فار جوائننگ اس. مفتاح صاحب, یہ آپ کی 2 روز پہلے پریس کانفرنس کر کے بھی آپ نے بڑی وضاحت کی. آن دی ادر ہینڈ ہم نے فلور آف دا ہاؤس بھی سنا انوشا رحمان صاحبہ کو, طارق فضل چودھری صاحب کو. یہ آپ کے خیال میں کور ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ماجرا تو 2-3 سال پہلے کا کوٹ کیا جا رہا ہے, بٹ اس فرنٹل اٹیک کا باقاعدہ طور پہ اس کے پیچھے وجوہات آپ کو کیا سمجھ آتی ہیں؟ دیکھیے, یہ معاملہ 3 سال پرانا ہے, اور اس پروگرام کو جو اس سال بڑھا تھا 4 ارب سے 4.8 ارب سے 20.6 ارب کیا گیا تھا, وہ میرے وزیر بننے سے پہلے کا بڑھا ہوا تھا. اور وہ کبھی فائنانس منسٹر کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ بھائی انٹرنل پروگرامز کتنے ہوتے ہیں. ہم ایک انویلوپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اس کے اگلے سال بھی بڑھا ہے, 15 ارب روپیہ میرے سال بڑھا ہے, 15 ارب روپیہ اس کے بعد سال. اور جب یہ پروگرام شروع ہوا تھا تو یہ بات ہوئی تھی کہ یہ پائلٹ پروگرام ہے 2019 میں, اور اس کے بعد 2 سال پائلٹ کرنے کے بعد اس کو ایکسپینشن کریں گے. اور مارچ 2022 میں یہ بورڈ میٹنگ کے منٹس ہیں کہ جس کے تحت انہوں نے نیشنل رائٹ کیا ہے. تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا, اور نہ میں بسٹ کو کوئی مال بیچتا ہوں. میں مال اگر جو ہے وہ ورلڈ فوڈ پروگرام کے ٹینڈرز میں ہم حصہ لیتے ہیں, کوئی جیتتے ہیں کوئی ہم ہارتے ہیں. تو میرا کوئی اس میں وہ نہیں تھا, نہ مجھے اس بارے میں کچھ علم بھی تھا. I really did not know. پھر اب جولائی اگست 2 مہینے تو میں وزیر ہوں, سپٹمبر میں تو میں ہٹا دیا گیا. تو یہ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اچانک ان کو ان کو کوئی بہت زیادہ اکاؤنٹیبلٹی یاد آئی. اوبیسلی یہ تھوڑا سا مجھے وہ کرنا چاہ رہے تھے, وہ کیا کہتے ہیں, گیس وہ ذرا سا پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ مفتاح صاحب نے یہ ہوا وہ ہوا. آئی ڈونٹ نو کیا منطق تھی, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ اس سے کچھ بہت زیادہ ان کو وہ ملا ہے, کیونکہ الحمدللہ فیکٹس ہمارے ساتھ ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ پیپل تھنک کہ مفتاح نے کوئی بےایمانی کری. سو آپ نے جس طرح سے کہا کہ یعنی کہ آپ ٹوٹلی یہ جو BISP کے لے آؤٹ سے متعلق جو افیئرس تھے اس سے لا علم تھے, آپ کے نالج میں نہیں تھا. دیٹ کوڈ ہیو اگین ریزڈ اے ریڈ فلیگ بیک دین. نہیں, دیکھیں, BISP کا ایک پروگرام ہوتا ہے جس کے اندر IMF اور ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی بہت انٹرسٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کو بڑھائیں. At the level of the finance ministry, you decide on the total envelope. یہ میرے زمانے میں بھی ہوا ہے, بعد میں بھی ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ نہیں تھا کہ ہم کو یہ پتا ہوتی ہے فائنانس منسٹر کو کہ ان سب پروگرامز کتنے کے ہوتے ہیں. فائنانس منسٹر کو یہ پتا ہوتی ہے, منسٹری کو یہ پتا ہوتی ہے کہ ٹوٹل پروگرام کی وہ کتنی ہوتی ہے. ہم جب بجلی کو بھی محکمے کو پیسے دیتے ہیں تو وہ ہم کو پتا ہوتی ہے ہم اتنے پیسے دے رہے ہیں, 900 ارب روپے. اب وہ کس طرح بانٹتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے. ہم ریلویز دے رہے ہوتے ہیں 40 ارب روپے ایک طرف, اور اس سال مثال کے طور پہ ریلویز کو 109 ارب روپے ملے ہیں, کچھ PSDP کے انتظام میں اور کچھ کرنٹ ایکسپینڈیچر میں. اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ اپنے 42 ارب روپے میں سے وہ کس طرح بانٹتے ہیں. سملرلی جو 400 ارب روپیہ ہم نے دیا تھا, جو اس سال 700 ارب روپیہ ہو گیا ہے, وی ڈونٹ ریلی نو, فائنانس منسٹرز ڈونٹ ریلی نو کہ کس طرح ہوتا ہے. بٹ وی نو کہ IMF کا, ورلڈ بینک کا بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے. BISP کا ایک اپنا انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے جو اس کی پرائورٹی سیٹ کرتا ہے. اینڈ BISP کے بورڈ نے یہ 2019 میں فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ورلڈ فوڈ پروگرام کے تھرو لینا ہے. تو it really had nothing to do with it. I actually had no notion of this کہ یہ کیا ہوتا ہے. اور 2019 میں تو آپ اگلے دن پریس کانفرنس میں بھی کہتے کہ آپ تو خود زیر عتاب تھے اس وقت کی حکومت کے. اس طرح میں جیل میں تھا جب یہ فیصلہ ہوا. So my influence was quite limited. رائٹ. بٹ مفتاح صاحب, آج انصار عباسی صاحب نے اب جو یہ پورا چینی کا بھی معاملہ جس طرح سے سرفیس کیا ہے, میں اس پر بھی آپ کا ضرور چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ شوگر امپورٹ جو ہم اب کرنے جا رہے ہیں, ڈیوٹی پر چھوٹ دے دی گئی ہے. IMF کو بھی ہم نے ناراض کیا, IMF کلیئرلی واز ناٹ اوکے ود اٹ. کیا امپیکٹ آپ کو پہلے تو اس کا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے, انصار عباسی صاحب نے جو مجھ سے بات کی, انہوں نے کہا مفتاح بھائی بتائیے کہ کیا ہوا تھا. تو میں نے کہا میرے زمانے میں تو شہباز شریف صاحب نے مجھے منع کر دیا تھا, اینڈ اس وقت بھی ان کے اوپر پریشر تھا, لوگ ملتے تھے. انہوں نے مجھے پرائیویٹلی کہہ دیا تھا کہ مفتاح نہیں کرنا ہے, نہیں کرنا ہے, نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے سر, آپ جب میرے پاس بات آئے گی, میں تو ECC میں ہوتا ہوں. تو پہلے اس سے پہلے انہوں نے پھر طارق بشیر چیمہ صاحب کو لگایا تھا ایز چیئرمین آف, اس زمانے میں شوگر ایڈوائزری کمیٹی تھی. اور طارق چیمہ صاحب نے کہا کہ یہ جو نمبر آپ نے مجھے دیے ہیں شوگر کمشنر کے اور انڈسٹری کے, میں یہ نہیں مانتا ہوں. مجھے آپ جو کمشنرز ہوتے ہیں ایریا کے, ڈسٹرکٹس کے, ڈویژنس کے, ان سے بھی نمبر ویریفائی کرے, اور پھر چیف سیکرٹری ہر صوبے کا لکھ کے دے کہ یہ نمبر ویریفائڈ ہیں, اس کے بعد میں مانوں گا. وہ اتنی لمبی ایکسرسائز ہوتی ہے کہ پھر ٹائم نکل گیا. جو پرائم منسٹر صاحب چاہتے تھے کہ ایکسپورٹ نہ ہو, وہ نہیں ہوا. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ پرائم منسٹر صاحب اس وقت کوئی گریڈ پہ کر رہے تھے. اور میں نے یہ بھی لکھا
کہ پرائم منسٹر نے جو ہے وہ مجھے کہا بھی تھا کہ شوگر انڈسٹری پہ تو سپر ٹیکس لگا لے, اور میں تو سپر ٹیکس کے خلاف تھا, لیکن کہا وہ پرائم منسٹر سے, سو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس وقت یہ ان کا ارادہ تھا. اس بار آبویسلی پرائم منسٹر کی اپروول ہوگی تو ہی آگے بڑھا ہے نا, ورنہ تو معاملہ کیسے بڑھتی. سو انصار عباسی صاحب نے بالکل آپ کی یہ پوری بات جو ہے وہ کوٹ کی ہے, لیکن مفتیٰ صاحب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, اب وہ وزیر اعظم جو انصار عباسی صاحب بھی اپنی سٹوری میں یہ بھی کوٹ کر رہے ہیں, جن کے اپنے خاندان چینی کی صنعت سے پرانی ایک وابستگی رکھتے ہیں, وہ اگر اس چینی مافیا کے خلاف اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹکر لینے کا اگر فیصلہ کریں تو کچھ اس میں حاصل ہو سکے گا؟ اب یہ تو کیا پتا. دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے نا کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا نا علینا. آپ کو پتا ہے کہ 2019 میں بھی یہ خان صاحب کے زمانے میں ہوا ہے, اس سے پہلے بھی ہوا ہے. ہر 2 سال بعد 3 سال بعد یہ کوئی نہ کوئی کہانی آتی ہے کہ چینی کے ساتھ یہ ہو گیا, کہ کبھی گندم کے ساتھ یہ ہو گیا. تو حکومت کو رہی اس بزنس سے نکل جانا چاہیے, اور حکومت کو جو ہے وہ اس کو کھول دینا چاہیے کہ تم بیچو خریدو. سو آپ کے خیال میں کچھ ہو نہیں سکتا, اسی طرح سے اگلے دہائیوں میں بھی ہمیں یہی قسم کے فیصلے نظر آئیں گے, اور جس طرح آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کی اگرچہ نیت ٹھیک ہو لیکن وہ پرائیویٹلی اگر آپ کو کنوے کر رہے ہیں تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. نہیں, اس سال تو نہیں ہوا نا جب انہوں نے پرائیویٹلی منع کر دیا تھا, تو پھر اس سال تو نہیں ہوا, اس سال ہوا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ دیکھیے کسی بھی انڈسٹری کا, ناٹ جسٹ شوگر انڈسٹری, کسی بھی انڈسٹری کا جو پاور ہوتا ہے یا جو لابنگ ایفرٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے کنزیومرز, چاہے وہ, اور یہ ریگولیٹری باڈیز جو ہوتی ہیں وہ اکثر ریگولیٹری کیپچر ہو جاتی ہیں, چاہے وہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جو نیپرا کو کیپچر کر لیتی ہیں, یا گیس کمپنیز جو ہیں وہ اوگرا کو کیپچر کر لیتی ہیں, یا شوگر انڈسٹری جو ہے یہ دوسری کمیٹیز کو کیپچر کر لیتی ہیں. ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں نا جو کمیٹی کے ممبران ہیں وہ شوگر مل مالکان سے ملتے ہیں, وہ چینی کے صارف سے تو نہیں ملتے, یا چینی کے کسان سے تو نہیں ملتے, تو گنے کے کسان سے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ حکومت کو اس بزنس کے اندر انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. اور پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.